अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका अपना औरंगज़ेब और आप देख रहे हैं इज़ मेथड यूट्यूब चैनल। तमाम दोस्तों को इज़ मेथड यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बड़ी कमाल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों को सिखाऊंगा कि आप दोस्त अपने यूट्यूब चैनल का यूआरएल चेंज कैसे कर सकते हैं। साथ साथ आपको बताऊंगा कि आप यूआरएल लगा कैसे सकते हैं, फर्स्ट टाइम कैसे लगा सकते हैं, अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने लाइव चेंज करूंगा यूआरएल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या होता है यूआरएल का मतलब होता है कि आपका चैनल है उसका एक शॉर्टकट लिंक होता है जो आपके नाम से रिलेटेड होता है और आपके व्यूवर्स को पता होता है कि ये रियल वाला चैनल है। अगर वैसे कोई लिंक आया तो उसको पता बिल्कुल भी नहीं होता, तो आपको लिंक से पहचान होती है कि ये चैनल बाकी उसी बंदे का। अगर कोई और लिंक आता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये बंदा हैकर भी हो सकता है, आपके चैनल को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो आप भी अपने चैनल का ये बना सकते हैं यूआरएल कैसे बनाना है वीडियो के साथ अंत तक आपने बने रहना। और ये यूआरएल कब मिलता है ये भी आपको वीडियो के अंदर ही बताऊंगा कि ये कौन से लोगों को यूआरएल मिलता है, कौन से लोग इसको बना सकते हैं और कौन से लोग नहीं बना सकते, उनको कोई क्राइटेरिया जो पूरा करना होता है वो कौन सा होता है। तो वीडियो के साथ आपने लास्ट तक बने रहना है, वीडियो कहीं से स्किप नहीं करनी वरना आपको समझ बिल्कुल भी नहीं आनी। काम थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आपको इजी करके स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इसके बाद वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर देना लास्ट पे। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को कर लेते हैं शुरू। तो जी गाइज़, अब हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और यहाँ पर हम चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पर हम चलते हैं यूट्यूब को कर लेते हैं ओपन और इसको करते हैं डेस्कटॉप साइट को ओपन। और यहाँ पर इसको ओपन करने के बाद हमारा जो डेस्कटॉप साइट है ओपन हो जाता है। उसके बाद आपको राइट साइड पे आपको चैनल का लोगो मिलता है, उस पर आपने जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस मिलते हैं जिनमें एक ऑप्शन है सेटिंग का, उसमें आप डायरेक्टली चले जाएँ और यहाँ पर जाने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा और इस इंटरफेस में आपने यहाँ पर चैनल के लोगो के साथ लिखा हुआ है चैनल स्टेटस एंड फ्यूचर, तो आपने इसमें चले जाना है चैनल स्टेटस एंड फ्यूचर में। तो यहाँ पर जाने के बाद ये वाला इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर नीचे जो ब्लॉक्स बने हुए हैं जो ग्रीन कलर के ये अनेबल्ड हैं और जो नहीं है वो आपने अनेबल करने हैं। तो यहाँ पर आपने चेक करना है, एक आपको मिलेगा ऑप्शन कस्टम यूआरएल का, यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टम यूआरएल लिखा हुआ है, इसके साथ लिखा हुआ है एक साइड पे इलिजिबल, तो इलिजिबल आप कर सकते हैं और इसके बाद साथ में लिखा है अनेबल, तो आपने अनेबल वाले बटन पर क्लिक करना है। जो ही आप यहाँ पर प्रेस करते हैं तो आपके सामने कुछ हिदायत आ जाएंगी। हिदायत ये वाली आ गई है। तो यहाँ पर चैनल सेटिंग मिलता है और नीचे अकाउंट इन्फॉर्मेशन मिलती है और नीचे डिलीट चैनल का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ब्रांड मूव चैनल टू ब्रांड अकाउंट। अगर आप ब्रांड अकाउंट पे अपने चैनल को मूव करना चाहते हैं तो आपको नहीं पता तो मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा। उससे पहले हम चलते हैं कि आप यूआरएल कैसे डाल सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है लर्न मोर का, चैनल सेटिंग में लर्न मोर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप क्लिक करके मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि क्या तरीक़ाकार है। तो यहाँ पर आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन आ गई है और यहाँ पर हम थोड़ा सा स्क्रॉल अप करते हैं और मैं आपको यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो मैंने वीडियो में बताया था, मैं आपको आगे चल के बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कस्टम यूआरएल एलिजिबिलिटी, मतलब कि वो लोग यहाँ पर इस यूआरएल को डाल सकते हैं, इस यूआरएल को हासिल कर सकते हैं जो ये उनकी जो मतलब कि उनके रूल्स हैं वो पूरे करते हैं। सबसे पहला रूल कौन सा है, क्राइटेरिया जिसे बोलते हैं, हैव 100 और मोर सब्सक्राइबर्स, मतलब 100 सब्सक्राइबर्स कम से कम एटलीस्ट आपके होने चाहिए या फिर इससे ज़्यादा होने चाहिए। उसके बाद बोल रहे हैं कि आपका चैनल कम से कम एक महीना, एक मंथ यानी 30 दिन पुराना होना चाहिए। उसके अलावा वो बोल रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि यहाँ पर आपके चैनल का लोगो लगा होना चाहिए और साथ में आपके चैनल का आर्ट लगा होना चाहिए। तो लोगो और आर्ट को आपको पता ही होगा, अगर आपको नहीं पता तो मेरी वीडियोस बनी हुई हैं ऑलरेडी दूसरे चैनल पर, अगर चाहें तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। लिंक तो ऑलरेडी चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उस चैनल का नाम है छोटी मोटी अपडेट, उस पर आप जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके अलावा चैनल आर्ट बनाने का तरीका भी मैंने सिखाया हुआ उस चैनल पर और उसके अलावा मैंने लोगो बनाने का तरीका भी सिखाया हुआ है। तो अब हमने क्या करना है, हमने चलना है थोड़ा सा बैक
اور بیک چل کے آپ کو دوبارہ سے میں دکھا دیتا ہوں. تو یہاں سے میں چلتا ہوں بیک, اور بیک آنے کے بعد پھر سے وہی ہمارے پاس آپشن اوپن ہو گیا. تو یہاں پر ایک آپشن ملتا ہے ہمارے پاس ہیئر کا. یہاں پر یو آر ایلیجیبل فار اے کسٹم یو آر ایل کلیم اٹ ہیئر. تو یہاں پر آپ نے ہیئر پر کلک کرنا ہے. ہیئر آپ کو آپشن ملتا ہے, ہیئر پر جو ہی کلک کریں گے تو یہ والا پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا. یہاں پر وہ آٹومیٹکلی آپ کو دے دیں گے کہ آپ کے چینل کے نام سے, مطلب کہ جو آپ کا چینل کا نام ہے اس سے ریلیٹڈ آپ کو آپ کا یو آر ایل بنا کے دے دیں گے. لیکن اگر آپ کو وہ پسند نہیں ہے تو آپ اس میں ایڈیٹنگ بھی کر سکتے ہیں. تو جی گائز, سب سے لاسٹ پہ نیچے اگر آپ دیکھتے ہیں ایک آپشن ملتا ہے آپ کو لکھا ہوا اینڈ اے سفکس آف یور چوزنگ. تو یہاں پر آپ کلک کرتے ہیں چوزنگ کے اوپر. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہاں پر لکھا ہے ایڈ اے فیو کریکٹرز. ایڈ اے فیو کریکٹرز پر آپ نے کلک کرنا ہے, اور جو کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے آپ کا کی پیڈ اوپن ہو جاتا ہے. کی پیڈ میں آپ نے جو آپ نے لکھنا ہے اس میں آپ لکھ سکتے ہیں, ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں. تو یہاں پر میں آپ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں, پروفیشنل ایڈیٹنگ. آگے فار ایگزامپل کے لیے میں زیب لکھ دیتا ہوں, اور لکھنے کے بعد یہاں پر اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بلو کلر کی ایک ٹک لگ گئی ہے, مطلب کہ یہ والا آپ رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد نیچے آپ نے کلک کرنا ہوتا ہے چینج یو آر ایل پہ, تو آپ کا یہ ہو جاتا ہے. تو یہ میں نہیں لکھنا چاہتا, اور میں سمپل اپنا یہ پروفیشنل ایڈیٹنگ ہی رکھنا چاہتا ہوں جو یہاں پر انہوں نے آلریڈی مجھے دے رکھا ہے. اگر آپ ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چوزنگ جہاں پر لکھا ہے اینڈ سفکس آف یور چوزنگ, یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہوتا ہے. اور کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر آپشن ملتا ہے اے فیو کریکٹر. تو یہاں پر آپ مزید کچھ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں, اور ایڈ کرنے کے بعد آپ نے نیچے یہاں پر چینج یو آر ایل پر کلک کر کے اس کو سیو کر لینا ہوتا ہے. تو میں کیا کرتا ہوں, میں اب وہی میں نے رکھ لیا, اور رکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں پر ایک آپشن ملتا ہے آپ کو آئی ہیو اے ریڈ. اس پر آپ نے ٹک لازمی کرنی ہے. ٹک لازمی کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے چینج یو آر ایل پر کلک کرنا, اور کلک کرنے کے بعد دوبارہ وہ کنفرم کریں گے کہ آپ کی چوائس یہی ہے. تو دوبارہ آپ نے کنفرم پر کلک کر دینا ہے, اور یہاں پر کچھ ورکنگ ہو رہی ہے. ورکنگ ہونے کے بعد آپ کا یو آر ایل جو وہ تیار ہو گیا ہے. اب مطلب کیا ہو گیا کہ اب آپ کسی کو اگر سینڈ کرتے ہیں, جیسے کہ میں یہاں پر واٹس ایپ پر کسی کو سینڈ کرتا ہوں اپنے دوست کو, تو وہ سمجھ جائے گا, اس کے پاس لنک میرا پہنچ جائے گا. جی تو فرینڈز, یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا یو آر ایل میں نے بنا لیا, اور یہ والا آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح یہ سمپل یو آر ایل ہے, اور کسی کے پاس بھی اگر جائے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ واقعی وہی بندہ ہے. اب مطلب کہ ایک ہی نام کا بندہ ایک ہی بنا سکتا ہے یو آر ایل, یہ یاد رکھنا. اب یہ میرا بن گیا پروفیشنل ایڈیٹنگ. اب دنیا میں کوئی اور بندہ اس نام سے نہیں بنا سکتا. یہ یوٹیوب کا کرائٹیریا بہت اچھا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بندہ آپ کے ساتھ دھوکہ بازی نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ سپیلنگ آپ نے میرے یاد رکھنے ہیں. اور یہاں پر جب کلک کرے گا تو ڈائریکٹلی میرے چینل پر پہنچ جائے گا. یہ والا چینل آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ والا پروفیشنل ایڈیٹنگ میرا چینل یہاں پر پہنچ جائے گا. تو اس کے علاوہ اب ہم دوسرا طریقہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم اپنے اس یو آر ایل کو ہم نے غلطی سے یہ بنا دیا, تو یا پھر ہم نے چینل کا نام چینج کر دیا, تو ہم یو آر ایل کو بھی چینج کرنا چاہتے ہیں. تو وہ کیسے کرنا ہے, وہ تھوڑا سا مختلف طریقہ ہے, اس کو بھی آپ چلتے ہیں سمجھ لیتے ہیں. ہم دوبارہ چلتے ہیں اپنے کروم براؤزر کے اندر, ہم چینج کرنے چلتے ہیں کہ ہم کیسے اپنے پرانے یو آر ایل کو نیو یو آر ایل میں چینج کر سکتے ہیں یا پھر ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو یہاں پر یوٹیوب اوپن ہوگی, اس کو ڈیسک ٹاپ سائٹ میں لے لیتے ہیں, اور یہ والی ہماری کمپیوٹر کی طرح اوپن ہوگی. اور یہاں پر ہم نے سیم طریقہ کرنا ہے, اپنے لوگو پر کلک کرنا ہے, اور یہاں پر ہمارے سامنے سیٹنگز آتی ہیں, سیٹنگز پر کلک کرنا ہے. پھر ہمارے پاس یہ والا پیج اوپن ہو جاتا ہے. تو یہاں پر پھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک آپشن آتا ہے چینل سٹیٹس اینڈ فیوچر کا. یہاں پر آپ اپنے پرانا جو آپ کا لگا ہوا وہ دیکھ سکتے ہیں, لیکن یہاں پر آپ نے چینل سٹیٹس اینڈ فیوچر پر نہیں جانا, بلکہ آپ نے ویو اینڈ تھرڈ نمبر آپ کو آپشن ملتا ہے ایڈوانس سیٹنگ. ویو ایڈوانس سیٹنگ لکھا ہوا ہے, اس پر آپ نے کلک کرنا ہے. اور جو ہی کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے اوپن ہو جاتا ہے. یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا کسٹم یو آر ایل کون سا ہے. یہاں پر وہ بتا رہے ہیں ایزی میتھڈ اورنگ زیب لکھا ہوا ہے, تو اس کو ہم نے ڈیلیٹ کرنا, اور ڈیلیٹ کرنے کے بعد ہم نے دوبارہ یہاں پر ڈالنا ہے. تو اس کے لیے آپ کو یہاں پر کلک کرنا پڑے گا. اس کے نیچے ہی آپ دیکھیں ہیئر لکھا ہوا ہے, ہیئر پر آپ نے کلک کرنا ہے. تو یہاں میں نے کلک کر دیا. جو یہاں پہ ہیئر پر کلک کرتے ہیں تو یہ والا پیج آپ کے پاس اوپن ہو جاتا ہے. تو میں تھوڑا سا زوم کرتا ہوں کیونکہ جو رائٹنگ ہے وہ بہت باریک ہے.
تو یہاں پر وہی چیزیں بتائی ہوئی ہیں کہ آپ کے 100 سبسکرائبر وغیرہ وغیرہ یعنی کمپلیٹ کرو گے تو اس کے بعد یہ ہوگا. تو اس کو آپ نے نیچے آپ نے اوپر سکرال اپ کرنا ہے اور یہاں پر نیچے آپ کو آپشن ملتا ہے ریموو کسٹم URL کلیم کا. اس پر آپ نے کلک کرنا ہوتا ہے. جو اس پر کلک کرتے ہیں تو نیچے پھر سے ہمارے پاس کچھ آپشنز اوپن ہو جاتی ہیں, کچھ ہیڈنگز مل جاتی ہیں. تو ان ہیڈنگز میں کچھ لکھا ہوا ہے اس کے اباؤٹ ہی, لیکن آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک آپشن ملتا ہے اباؤٹ می کیسی ہے ٹائپنگ کے دوران, تو اس کے بیچ میں ملتا ہے اباؤٹ می پر آپ نے کلک کرنا ہے. تو آپ کے پاس ایک پیج اوپن ہو جائے گا. اگر آپ ایک بار کلک کرتے ہیں اباؤٹ می پر تو نہیں ہوگا, آپ نے دو بار کلک کرنا ہوتا ہے. وہ 2 بار کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک دوسرا پیج اوپن ہوگا جو کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو آپ کے چینل کا پیج یہاں پر اوپن ہو چکا ہے. تو یہاں پر میرا چینل جو دوسرا اوپن ہو چکا ہے تو اس کو میں یہاں سے لاگ آؤٹ کر کے دوسرے کو لاگ ان کر لیتا ہوں جس کا میں نے چینج کرنا ہے. تو یہاں پر میں نے اس کا چینج کر لیا اور جو ہی آپ اس کو یہاں پر پیج میں آتے ہیں اس پیج میں تو یہاں پر آپ کو آپشن ملتا ہے سائٹس کا, اور سائٹس کے ساتھ کسٹم URLs. تو یہ والا کسٹم URL ہمارا لگا ہوا ہے, اس کو ہم نے چینج کرنا ہے. یہاں پر ایک پینسل کا آپشن ملتا ہے, پینسل پر آپ نے کلک کرنا ہوتا ہے اور پینسل پر کلک کرنے کے بعد یہ والا جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں URL بھی ہے اور ساتھ میں ایک کراس کا نشان بھی ہے. کراس پر اگر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کا یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا. تو میں نے یہاں پر کلک کر دیا اور یہاں پر آپشن ملتا ہے کنٹینیو کا. کیا آپ واقعی ریئلی میں ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں, تو ہم ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ والا ہو چکا ہے ڈیلیٹ ہونے کے بعد اوپر آپ کو آپشن ملتا ہے اوکے کا. اوکے کر دینا ہے. جسٹ آپ نے اتنا سا کام ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, پھر آپ نے جانا ہے بیک. اب میں آپ کے سامنے بیک چلتا ہوں, بیک پہ کلک کرتا ہوں اور ہم دوبارہ سے اسی پیج پہ چلتے ہیں اور وہاں پر جا کر اس کو ریفریش بھی کریں. تو یہاں پر ابھی تک جو ہمارے سامنے اس کا URL نظر آ رہا, ہم دوبارہ سے تھوڑا اور بیک کر لیتے ہیں. یہاں پر آپ کے سامنے سیٹنگ میں جائیں گے تو پھر سے یہ والا آپشن آ چکا ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے یہاں پر اب فرسٹ میں چینل سٹیٹس اینڈ فیوچر پر کلک کرنا ہے. چینل سٹیٹس اینڈ فیوچر. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. اب یہاں پر آپ نے سیم طریقے سے اس کو ایڈ کرنا ہے جس طرح میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. اس سے پہلے اب میں نے بتایا چینج کیسے کرنا ہے. چینج کرنے کے لیے آپ کو یہاں پر وہی طریقہ جو پہلے میں نے بتا دیا ہے کہ آپ نے انیبل پر کلک کرنا ہے اور انیبل پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ والا انٹرفیس آئے گا. یہاں پر آپ نے ہیئر پر کلک کرنا ہوتا ہے جو آپ کو یہاں پر ملتا ہے چینل سیٹنگ میں. یہ میں پہلے آپ کو سارا کچھ بتا چکا ہوں, تو یہاں پر آپ نے کر لینا ہے جیسے بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو کر دیں لائک, اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں گھنٹی کا نشان اور پیارا سا کمنٹ. پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ, نئے رنگ کے ساتھ, نئے انداز کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.